الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک فیملی سیر و تفریح کے بعد عمرہ کرنا چاہتی ہے تو کیا انہیں زکوٰۃ دی جائے؟ سوال کیا گیا ہے۔ مالی طور پر درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی فیملی گرمیوں کی چھٹیوں میں طائف سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتی ہے اور پھر وہ مکہ جا کر عمرہ ادا کریں گے۔ ان کے پاس اپنے اس سفر کے لیے رقم نہیں ہے تو انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، اور اگر جائز ہے تو کتنی مقدار میں انہیں مال دینا چاہیے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف اپنے اس فرمان میں بیان کر دیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ نیز فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ میں سے صرف اتنا ہی دیا جاتا ہے جن سے وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی شرعی طور پر واجب ضروریات بغیر کسی اسراف، فضول خرچی اور پیسہ اڑائے بغیر پوری کر سکیں۔ شرعی طور پر واجب ضروریات سے مراد زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات ہیں، مثلا رہائش، کپڑے، کھانا پینا اور علاج معالجہ وغیرہ۔ چنانچہ سیر و سیاحت کے لیے سفر زکوٰۃ وصول کرنے کا سبب بننے والی بنیادی ضروریات میں شامل نہیں ہے، اور زکوٰۃ دی ہی اسی وقت جاتی ہے جب کسی ضرورت کا تعلق بنیادی ضروریات زندگی سے ہو، لہٰذا ان لوگوں کو فقراء شمار کر کے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انہیں مسافر کی مد سے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کا مستحق مسافر وہ ہوتا ہے جو محو سفر ہو اور اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جس کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکے، لیکن یہ لوگ ابھی تک اپنے علاقے میں ہی ہیں، اس لیے انہیں مسافر نہیں کہا جا سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 78592۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔